بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صبر کے امام کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ونواصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد بندگی مقصد خلقت کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں کیونکہ بہت طویل سفر تھا کل سے ہم پنجاب سے چل رہے تھے اور بارشوں اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو روڈز کے حالات کا بھی علم ہے تو آج کافی لیٹ مجلس شروع ہوئی ہے تو کل سے انشاءاللہ 8 بجے مجلس کا اعلان ہے 8 سے 8:15 کے درمیان انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی کیونکہ یہاں کے بعد پھر ٹنڈو یار بھی جانا ہوتا ہے تو کوشش کریں کل 8 بجے تشریف لے کر آئیں تاکہ مجلس ٹائم پہ شروع ہو جائے صلوات پڑھیں محمد وعلی
قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور ہر صاحب عقل، ہر صاحب فہم انسان یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کو بنانے سے پہلے بنانے والے نے سوچا کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی جب ضرورت ہوتی ہے تو کسی چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ٹیشو پیپر ہو وہ بھی وداؤٹ سوچنے کے نہیں بنتا، بنانے والے نے پہلے ضرورت سوچی کہ انسان کو پسینہ آتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جس سے پسینے کو پہنچا جائے، اور اس نے کہا کیا بناؤں؟ کپڑا بناؤں تو بھاری ہے، کوئی ایسی چیز بناؤں جو پانی کو جذب بھی کر دے اور نرم کی نرم بھی رہ جائے۔ پھر اس کے لیے اس نے ٹیشو کا ایک ڈیزائن بنایا، کوئی ایسی نرم چیز بناؤں، کپڑے میں وزن ہے، ٹیشو میں وزن نہیں ہوتا۔ اگر کپڑا بناؤں گا ایک ڈبے میں کتنے کپڑے آئیں گے، لیکن ایک ڈبے میں 500 ٹیشو، 1000 ٹیشو وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ پھر کہا انسان کھانا کھاتا ہے، ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پانی نہیں ہوتا، تو ضرورت ہے کہ ہاتھوں کو صاف کیا جائے۔ اس حساب سے ٹیشو کو ڈیزائن کیا۔ پھر کبھی کبھی اسی ٹیشو سے انسان اپنا ناک پہنچتا ہے، اپنے ہونٹوں کو پہنچتا ہے۔ اب ٹیشو کیونکہ ناک تک جا رہا ہے تو پھر ایسا ٹیشو بناؤں جس میں ہلکی ہلکی خوشبو بھی ہو، جو انسان کو اچھا بھی لگے۔ تو ایک چھوٹا سا ٹیشو بغیر مقصد کے نہیں بن سکتا، تو اتنا بڑا انسان بغیر مقصد کے کیسے بن سکتا ہے؟ اور ٹیشو بنانے والے نے ٹیشو بنانے کا مقصد بھی بیان کیا کہ یہ ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے ہے، یہ پسینے کو پوچھنے کے لیے ہے، یہ کسی جگہ پہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہے۔ اب کوئی بندہ ٹیشو کو کھانے لگے تو ٹیشو کو کھانا ٹیشو کے بنانے کا مقصد نہیں تھا۔ جب بنانے والا بناتا ہے تو مقصد بھی بتاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بنانے والے نے تجھے بنایا پر تجھے تیرا مقصد نہ بتائے؟ جب تک تو اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا، تو قرآن بڑے سخت جملے استعمال کرتا ہے کہ کہا کچھ لوگ گدھے کی طرح ہیں۔ سورہ جمعہ توہین انسان نہیں، توہین بشر نہیں کہ یہ بولا جائے کہ یہ کل حمار ہیں، اور آگے تو اور جملہ بول دیا کہ بعض تو گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اچھا ہم سوچتے ہیں خدا نے بول دیا تو کسی اور کوئی بولا ہوگا، ہم تو اس میں ہیں ہی نہیں، یہ خدا نے کسی اور کوئی بولا ہوگا۔ بھئی قرآن ہم سب کے لیے ہے، سوچنا یہ ہے کہ میں گدھا ہوں یا نہیں ہوں، اور انسان کب گدھا بنتا ہے اور کب انسان بنتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ خدا نے اگر ان کو گدھا بولا تھا تو کیوں بولا تھا؟ سمپل طریقہ قرآن نے بتا دیا۔ اللہ نے کہا یہ گدھوں کی طرح ہے۔ اے خدایا کیوں؟ آواز آئی جس طرح گدھا اپنی پیٹھ پر کتابیں رکھتا ہے پر ان کتابوں سے کوئی فائدہ لیتا نہیں ہے، کتابیں رکھتا ہے پر کتابوں سے کوئی فائدہ لیتا نہیں ہے۔ بڑی اللہ نے باریک مثال دی ہے کہ یہ ان گدھوں کی طرح ہے جو کتابیں تو رکھتے ہیں پر کتابوں سے کوئی فائدہ لیتے نہیں ہیں۔ اب کوئی ایسا مسلمان جس کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہو پر قرآن سے فائدہ نہ لے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چلو آج تھوڑی گدھے پہ گفتگو ہو جائے تو پھر شاید انسان ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہاں بڑا اچھا حیوان ہے گدھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن پھر بھی آدمی کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نا سمجھ ہے، 100 بار سمجھاؤ سمجھتا نہیں ہے۔
گدھا ہے، اسی لیے گدھا ہے۔ کبھی انسانوں کو بولتے ہیں نا آپ بالکل گدھے جیسے، کیا مطلب؟ تمہیں سمجھا رہے ہیں پر سمجھ نہیں رہے۔ فرق انسان اور حیوان بڑا سمپل کر کے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں بات آ جائے کہ خدا انسان کو گدھا بول رہا ہے۔ اب فرق انسان اور گدھا کیا ہے؟ اگر برا نہ لگے، کبھی کبھی زندگی میں ایک گدھے کو دیکھا کرو اور اس کے بعد خود کو دیکھا کرو اور دیکھو کہ گدھے میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ ایک میجر فرق ہونا، کسی بھی حیوان کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، بکری کو دیکھو، وہ کون سا کمال ہے جو میرے اندر ہے پر اس کے اندر نہیں ہے؟ کون سا کمال ہے؟ اب کوئی اپنی آنکھوں پہ ناز کرے کہ میری آنکھیں بڑی ہیں، گدھا کہے گا میری تجھ سے بڑی ہے۔ تو کہا کبھی آنکھوں پہ ناز نہ کرنا، یہ میں نے حیوانوں کو تجھ سے زیادہ بڑی دی ہیں۔ فرق بیان کرتا جاؤں گا کہ فرق حیوان اور فرق انسان کیا ہے، پھر جا کے تجھے پتا چلے گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، میری خلقت کا مقصد کیا تھا۔ اے آنکھوں پہ ناز کرنے والے، میں نے حیوان کو تجھ سے بڑی آنکھیں دی ہیں، میں نے گھوڑے کو تجھ سے بڑی آنکھیں دی ہیں۔ چلو آنکھوں میں تو گدھے کا مقابلہ نہیں، چلو کان دیکھ لو ایک دوسرے کے، کان اس کے تجھ سے زیادہ بڑے، اس میں بھی وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ طاقت کا موازنہ کریں کہ گدھے میں زیادہ طاقت ہے یا انسان میں زیادہ طاقت ہے، پتہ چلا گدھا اس میں بھی ریس جیت گیا انسان سے۔ انسان میں اتنی طاقت نہیں جتنی گدھے میں طاقت ہوتی ہے۔ کوئی بولے میری زبان بڑی ہے، گدھا بولے گا میری اور بڑی ہے۔ اس میں بھی میرے ساتھ مقابلہ نہ کیا کرو۔ جسم کے اعتبار سے وہ ہم سے بڑا، طاقت کے اعتبار سے وہ ہم سے بڑا، اسی لیے خدا نے جو جسمانی پاورز تھے وہ حیوان کو زیادہ دیے، انسان کو کم دیے، تاکہ انسان کبھی بھی اپنے جسمانی طاقت پہ ناز نہ کرے۔ تبھی لوگ جب علی کے پاس گئے اور سوال کیا کہ یا علی، آپ نے خیبر کے دروازے کو کیا جسم کی طاقت سے اکھاڑا تھا؟ کہا جسم کی طاقت سے نہیں، روح کی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ انسان کبھی اپنے جسم پہ ناز نہ کیا گیا، میں نے جسم تجھ سے زیادہ بہتر مضبوط حیوانوں کو دیے ہیں۔ جو چیز تیرے لیے ہے اس پہ ناز کیا کر۔ اگر وہی چیز انسان کو مل جائے، اچھا انسان کہے میں کھاتا ہوں اسی لیے انسان ہوں، گدھا کہے گا میں تجھ سے زیادہ کھاتا ہوں۔ ان چیزوں پہ ناز نہ کیا کر۔ میں بہت تیز دوڑتا ہوں، گھوڑا کہے گا میں تجھ سے زیادہ تیز دوڑتا ہوں۔ کوئی کہے کہ میرے اندر شہوت بہت زیادہ ہے اور یہی شأن انسانی ہے، گھوڑا کہے گا میرے پاس تجھ سے زیادہ ہے۔ کوئی کہے میرے پاس بچے زیادہ ہیں، یہی شأن انسانی ہے، کتا کہے گا میں ایک سال میں بہت زیادہ بچے پیدا کر دیتا ہوں۔ ان چیزوں پہ ناز نہ کیا کر۔ کوئی کہے کیونکہ میں نے شادی کی ہے یہی شأن انسانی ہے، حیوان کہے گا شادی تو میں بھی کرتا ہوں، فرق یہ ہے جب میں شادی کرتا ہوں تو بیچ میں مولوی نہیں ہوتا، ورنہ شادی تو وہ بھی کرتے ہیں، یہ لذتیں ہم سے زیادہ وہ بھی لیتے ہیں۔ وہ کھانا ہو، وہ پینا ہو، وہ باپ بننا ہو، وہ ماں بننا ہو، وہ بچوں کو پالنا ہو، وہ اپنے وطن سے محبت کرنا ہو، یہ سب کچھ ہمارے اندر بھی ہے، تیرے اندر بھی ہے۔ بس وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور انسان کو انسان بتاتی ہے اور فرق انسان اور حیوان کو معین کرتی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی اولئک کالحمار، یہ گدھے کی طرح ہے۔ خدایا کیوں؟ کیونکہ حیوان کے اندر ایک صلاحیت نہیں ہے اور وہ صلاحیت میں نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ وہ کون سی صلاحیت ہے؟ وہ صلاحیت یہ ہے کہ اگر گدھا کتابوں کے ساتھ رہ لے، ان کتابوں سے سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، پر انسان اگر کتابوں کے ساتھ بیٹھ جائے یہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے تجھے انسان بولا جاتا ہے، تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ مطلب تو نہج البلاغہ پڑھے تو کچھ سیکھ سکتا ہے، تو مجلس میں آئے تو کچھ سیکھ سکتا ہے، پر اس مجلس میں 10 گدھے بٹھا دیں وہ کچھ سیکھیں گے
نہیں۔ اب بندہ 10 سال مجلسوں میں آئے، 5 سال مجلسوں میں آئے، میرا جملہ برا نہ لگے، اگر 10 سال مجلس میں آئے اور آنے کے بعد کچھ نہ سیکھے، اگلا جملہ بولوں یا خود سمجھنا؟ اگر سیکھنے کی صلاحیت نہیں، چلو اور آسان کر دوں، آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا گدھے کا بچہ پیدا ہوا اور آپ اس کو لے آئیں میرے گھر، کہ مولانا صاحب یہ ابھی گدھا پیدا ہوا ہے، ہم نے چاہا کہ آپ کے گھر میں بڑا ہو۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، لا دو، تھوڑا بہت سامان ادھر ادھر کرنا ہوگا، اس سے کام چارہ بھی لے لیں گے۔ اور دوسرا گدھے کا بچہ آپ نے کسی موچی کو دے دیا۔ 7-8 سال کے بعد آپ ہمارے گھر آئے، مولانا ہمارا گدھا واپس دیجئے۔ ہم نے کہا لے لیجئے۔ اب ایسا تو نہیں جو گدھا 7 سال مولوی کے پاس رہے وہ آدھا مولوی بن جائے۔ کبھی سوچا ہے ایسا؟ تو گدھا اگر موچی کے پاس رہے یا عالم کے پاس رہے، گدھا گدھا رہتا ہے۔ تبھی خدا نے قرآن میں کہا جو نبی کے ساتھ رہے، علی کے ساتھ رہے، کچھ نہ سیکھے، یہ قرآن ہے کہ اولئک کالحمار، اور خدا کلام کر رہا ہے کہ ان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی خدا فرق انسان اور حیوان بتا رہا ہے کہ انسان سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حیوان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بھائی اس پورے آپ کے شہر میں کتنے اسکول ہیں جو حیوانوں کے لیے ہیں؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ بنانے کا فائدہ نہیں، حیوان سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ 10 سال اسکول میں گدھا کھڑا رہے پھر بھی ویسا رہے گا، 10 سال وہ کسی کالج چلا جائے کچھ نہیں سیکھ پائے گا، کیونکہ اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر کتاب رکھو یا پتھر رکھو، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی انسان ہے کہ جب علی کے پاس آیا تھا تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا، پر مدائن میں جب جا رہا تھا تو سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر تھا۔ میں اکثر لوجک کی باتیں کیا کرتا ہوں، یہ بحث ہی نہیں کون کس کے ساتھ رہا، کس نے کس کے ساتھ وقت گزارا، کون کہاں پہ نبی کے ساتھ تھا، علی کے ساتھ تھا، حسن کے ساتھ تھا، حسین کے ساتھ تھا۔ فرماتے ہیں اس نے اس شخصیت سے سیکھا کتنا۔ اگر کچھ نہ سیکھے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر میں مجلس حسین میں آؤں، سنوں کہ میری بہتری کے لیے کیا ہے، پر میں کچھ نہ سیکھوں تو مجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان بنتا ہے جب وہ اپنے وجود میں علم حاصل کرتا ہے۔ تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ یہ حدیث انسانوں کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ڈیمانڈ اسی سے ہوتی ہے جس کے اندر وہ توانائی ہو ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی۔ جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، آپ چونٹی سے وہ کام نہیں لوگے جو ایک گھوڑے سے لیتے ہو، ہاں آپ بلی سے وہ کام نہیں لوگے جو ایک گدھے سے لیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی توانائی کا پتہ ہے۔ اب خدا انسان سے کام لینا چاہتا ہے، وہ کام ہے عبادت کا کام، وہ کام ہے بندگی کا کام۔ عبادت حیوانوں کے لیے نہیں، یا انسانوں کے لیے ہے یا جنات کے لیے ہے، کیونکہ یہ تیری ایبلٹی ہے کہ تو ملائک سے بھی زیادہ افضل بن سکتا ہے۔ تو اے خدا تیری عبادت کس طرح کروں؟ فرمایا پہلا اسٹیج یہ ہے کہ خود کو پہچان کہ فرق انسان اور حیوان کیا ہے۔ بس فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے، تربیت پانے کی صلاحیت ہے۔ فخر انسان یہی ہے۔ علی کے لیے یہ فرق نہیں کہ تو ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا تو موچی والا ہے یا تو کسی ریڑی پہ فروٹ بیچتا ہے، اس سے مولا کا لینا دینا نہیں ہے۔ علی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو جو بھی کام کر رہا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس میں تربیت ہے کہ نہیں، تو کچھ سیکھ کے کر رہا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، کسی مومن سے کہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، کیا مولانا فخر سے بولا ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کا بیٹا انجینئر ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کا بیٹا BSc ہے، بہت خوب۔
دوسرے مومن سے کہا آپ کا بیٹا، شرم سے بولا میرا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے۔ بھائی تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ کام ننگ نہیں ہوتا، کام عار نہیں ہوتا، کوئی بھی کام ہو۔ اگر ریڑھی لگانا عیب ہوتا تو علی میں سمیت تمار کی ریڑھی پہ نہ بیٹھتے۔ تو صرف بیٹھتے نہیں تھے، میسم کو جب کوئی کام ہوتا تھا مولا فرماتے تھے میسم تو چلا جا اپنے کام کر کے آ، علی تیری ریڑھی پہ تیری کھجوروں کو بیچیں گے۔ مولا کو یہ سروکار نہیں، تو کیا کرتا ہے؟ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ریڑھی والا ہے، موجی والا ہے، مولا کیسے لینا دینا نہیں ہے۔ علی یہ دیکھتے ہیں جو کام کرنے جا رہا ہے وہ تربیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ نہیں، وہ کمال انسانی کو لے کر جا رہا ہے کہ نہیں۔ علی کی نگاہ میسم پر تھی اور علی فخر کرتے تھے میسم جو بھی کرتا ہے پر رات کو اپنے گھر میں رزق حلال کو لاتا ہے۔ یہ تربیت انسان ہے۔ اگر تو اپنی تربیت نہ کرے، مومن کو بولو اپنے غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ 5 سال سے، بھائی 5 سال پہلے بھی تو غصہ کرتا تھا، آج بھی غصہ کرتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا تو برا نہ ماننا، تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنے وجود پہ کنٹرول کرتا ہے، جو اپنی تربیت نہ کرے۔ 5 سال پہلے بھی بندہ نشائی اور آج بھی نشائی کا نشائی رہے تو مطلب تو تربیت نہیں کر رہا، تو دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے، غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے اپنے وجود کے آقا بنو تو علی تیرے آقا بنیں گے۔ پہلے تجھے مولا بننا ہے، پھر علی تیرا مولا بنے گا۔ میں کس کا مولا بنوں؟ اپنے جسم کا مولا بن، اپنے جسم کا آقا بن، کبھی جسم کے غلام نہ بننا۔ جو جسموں کی غلامی میں ہوتے ہیں وہ کبھی علی کی غلامی میں نہیں آ سکتے۔ جو اپنے جسم کے ہاتھ سے مجبور ہو، جو اپنی تربیت نہ کر سکے، تربیت کرو تو انسان بنو گے، اگر تربیت نہیں تو انسان نہیں، اصلاح نہیں تو انسان نہیں۔ یہ واقعات کیوں ممبر سے سنتے ہو کہ مولا اس کے سینے پہ سوار تھے اور اس نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا؟ یہ علی ہے، یہ حیدر کرار ہے، یہ فاتح خیبر و خندق ہے۔ وہ علی جو ایک ضرب چلائے تو عبادت ثقلین سے افضل ہے، لیکن جب چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تو مولا اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے۔ اور دنیا نے پوچھا علی کیوں؟ فرمایا جب لعاب دہن پھینکا تو علی کو غصہ آ گیا تھا، اور وہ امام کیسا جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کرے۔ امام تب بنتا ہے جو اپنے وجود پہ کنٹرول کرے۔ والکاظمین الغیظ، تو کیسا شیعہ ہے؟ نہ زبان پہ کنٹرول ہے، نہ آنکھوں پہ کنٹرول ہے، نہ غصے پہ کنٹرول ہے، سفرے پہ بیٹھے تو پیٹ پہ کنٹرول نہیں۔ دیکھیے دشمن علی کو برا کہنا بڑا آسان ہے، اور اس کی برائی سے دور رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر شبیہ بنانا آسان ہے۔ ابھی کسی کو 5000 دوں تو قاضی عباس کے علم کی شبیہ بنا کے لاؤ، بڑا آسان ہے۔ جائے گا کوئی لکڑی ڈھونڈے گا، کوئی اسٹیل ڈھونڈے گا، اس پہ ایک پرچم چڑھائے گا، عباس کا نام لگائے گا، اوپر ایک پنجہ لگائے گا کہ مولانا علم تیار ہو گیا۔ اچھا یہ 20,000 لے، امام حسین کے تابوت کی شبیہ بنا، جائے گا انتظام کرے گا، خوشی خوشی جائے گا، بڑا آسان ہے اس چیز کو بنانا۔ لیکن فرمایا سب سے برترین شبیہ، افضل ترین شبیہ اور مشکل ترین شبیہ جو مومن کے لیے بنانا، جو مثل سلمان بن جاتا ہے، وہ کون سی شبیہ ہے؟ فرمایا وہ شبیہ ہے کردار حسین ابن علی ہے۔ آج ہے کس کے پاس یہ شبیہ؟ بولا فرماتے کونوا لنا زینا، جب تو چلے تو لوگوں کو یہ لگے کردار علی چل رہا ہے۔ کیوں اہل بیت جب بات کرتے تھے فرمایا نحن اسماء اللہ، اگر خدا اپنے اسماء کو جسم دے تو محمد بنتا ہے۔ یہ تشبیہاً فرماتے ہیں اگر واقعاً خدا اپنی صفات کو جسم دے، دنیا کو کیسے پتا خدا کیسا دکھتا ہے؟ خدا کا کرم، خدا کا رحم، خدا کی سخاوت، خدا کا صبر کیسا ہے؟ تو فرما آ جاؤ در محمد اور آل محمد پہ۔ کیسا صبر کیا امام حسین نے کربلا میں، کیسی سخاوت،
مولا زین العابدین۔ پتہ چلا مدینے میں ایک بندہ دور دراز علاقے سے سفر کر کے آیا کہ مولا اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، آپ کے پاس جگہ ہے، مہمان ہے، امام نے کہا لا دو۔ آیا 2-3 دن کھانا کھایا، جب جانے لگا تو امام نے غلام کو کہا یہ 2 گھوڑے کھڑے ہیں، جو سب سے اچھا والا ہے وہ اسے دو۔ لیا اس نے، جب نکل رہا تھا تو کہنے لگا علی ابن الحسین لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا تیری بھول ہے، میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ کہا میں کون ہوں؟ تو ابن نمیر ہے جس نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگائی تھی۔ کہا پتا بھی ہے بھائی کا قاتل ہوں، پھر بھی گھر میں جگہ دی، کھانا دیا، بہترین گھوڑا مجھے دیا، فرمایا تو ہمارے گھر میں مہمان بن کے آیا۔ جب تو مہمان بن کے آیا میں نے وہ کیا جو میرا کردار تھا، کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے۔ جو تو نے وہاں کیا وہ کس کا کردار تھا؟ وہ تیرا کردار ہے۔ ابن ملجم قاتل علی ابن ابی طالب۔ مولا نے کہا حسن میرے لال ابن ملجم کو بلایا جائے۔ آیا امام نے کہا یہ بتا جب سے تو آیا ہے سب سے اچھی مہمان نوازی تیری کس نے کی؟ کہا علی آپ نے۔ کہ کھانا کون پہنچاتا تھا؟ کہا آپ۔ کہ صبح نماز پہ کون اٹھاتا تھا؟ کہا آپ۔ کہ رہنے کے لیے جگہ کس نے دی؟ کہا آپ نے۔ کہا پھر بھی مجھے کیوں مارا؟ کہ جو میں نے کیا وہ میرا کردار تھا، جو تو نے کیا وہ تیرا کردار تھا، لیکن یاد رکھنا اگر علی زندہ رہا تو میں اپنا قتل تجھے معاف کر دوں گا۔ کردار۔ فقیر آیا امام حسین کے دروازے پہ، مولا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا؟ امام حسین باہر آئے، فقیر کیا چاہیے؟ کہ ضرورت مند ہوں کچھ پیسے دیجئے۔ کہا کہ حسین سے، حسین کا بڑا بھائی ابھی زندہ ہے، تربیت۔ کہ پہلے میرے بھائی سے مانگو، میں اپنے بھائی پہ سبقت نہیں دوں گا کہ دنیا یہ بولے حسن نے نہیں دیا اور حسین نے دیا۔ کہ پہلے جا میرے بھائی حسن سے مانگ۔ آیا امام حسن کے دروازے پہ، مولا خیرات دیجئے۔ امام نے کہا ٹھہرو تھوڑی دیر۔ اندر گئے، 90 درہم امام حسن بن علی علیہ السلام اس کے لیے لے کر آئے۔ اس نے 90 درہم لیے، پھر آیا امام حسین کے دروازے پر، مولا حسین مجھے خیرات دیجئے۔ امام نے کہا میرے بھائی نے کتنے دیے؟ کہا 90۔ امام گھر گئے، 89 درہم لے کر آئے۔ کہا میں اتنے نہیں دوں گا جتنے حسن نے دیے تھے، 1 درہم تجھے کم دوں گا تاکہ حسن کا مقابلہ حسین نہ کرے۔ اسے کہتے ہیں تربیت، کہ بھائی بھائی کا احترام کتنا کرتا ہے۔ آ جاؤ کربلا میں عباس کو دیکھو، واقعاً کربلا میں 2 لشکر ملیں گے، ایک وہ لشکر جس نے انسانیت کو کمال پہ پہنچایا، دوسرا وہ لشکر جس نے انسانیت کو حیوانیت کے درجے سے نیچے گرا دیا۔ اور امام حسین جب تربیت کر رہے تھے، اصلاح کر رہے تھے، تو لشکر یزید سے ایک بندہ حیوانیت سے نکل کر انسانیت کے میدان میں آ کر بتایا کہ حسین میں اور بننا چاہتا ہوں۔ یہی اہل بیت کا کام ہے کہ انسانوں کی تربیت کی جائے جو مقصد انسانیت ہے۔ اب بندہ یہ سوچے میں نے زندگی میں 50 مجلسیں سنی، میں نے کتنا اپنے وجود کو ترقی دی، میرے گھر میں نہج البلاغہ، میرے گھر میں قرآن۔ لوگ سمجھتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت سے مراد نماز ہے، عبادت سے مراد روزہ ہے، عبادت سے مراد زکوٰۃ و حج و عمرہ ہے۔ اگر نمازیں عبادت ہوتی تو ایسے نمازی جو مسجدوں میں بدکاریاں کریں، جو مدرسوں میں بدکاریاں کریں، پھر ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نماز وہ جو تربیت کے ساتھ پڑھی جائے، عزاداری وہ جو تربیت کے ساتھ کی جائے، مطلب جس میں شأن انسانی کو کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے۔ اب کہا جب تو انسانی شأنیت کو بلند کرتا ہے پھر ہم بھی تیرا استقبال ایسے کرتے ہیں جیسا ہم نے کربلا میں حور کا استقبال کیا۔ 40 حسینی
انشاءاللہ جو جا رہے ہیں، 40 کمال انسانی کا نام ہے، وہاں پہ آپ کو انسان کی کمالی صفات نظر آتی ہیں۔ کیسے؟ عراقی وہی ہیں، آپ 40 کے علاوہ جاؤ بڑی سختی ہوتی ہے عربوں میں، لیکن جب 40 کے دنوں میں جاتے ہو ان کا مزاج حسینی مزاج بن جاتا ہے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، انسان وہی ہے پر 40 میں بدل جاتے ہیں۔ پہلے بڑی سختی ہوتی ہے لیکن جب 40 میں جاتے ہو وہی لوگ اور ان کے وجود میں ایثار کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے گھر آئیے، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر آئیے، ہم آپ کے کپڑے دھوئیں گے۔ ایک تو بڑا عجیب تھا، ایک مومن کسی کے گھر گیا اور اس نے نئے نئے برتن، نئے نئے کمبل، نئی نئی سامان، نیا نیا بیڈ، سب کچھ نکالا کہ آپ امام حسین کے ظاہر ہو یہ برتن استعمال کرو۔ ظاہروں نے کہا بندے خدا یہ بالکل نئے نئے ہیں، ایسے لگ رہا ابھی تم نے ڈبے سے نکالے آئے۔ تو رو کے کہنے لگا یہ میرے بیٹی کا جہیز ہے، میں چاہتا ہوں حسین کے ظاہر سے استعمال کریں، جب یہ گھر لے کر جائے تو خدا اس کے گھر میں برکت لائے۔ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے کسی انسان کے کچھ؟ وہی انسان ہے۔ بندہ پاکستان میں ہو تو 4 فٹ پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھے گا، گاڑی سے اترے گا، کون چلے پیدل؟ لیکن وہاں نجف سے کربلا پیدل جاتا ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ وجود میں بدلاؤ کہاں سے آیا؟ یہ سوچ کیسے بدلی؟ یہ صفت کیسے بدلی کہ پہلے آپ پانی پیجئے، پہلے آپ کھانا کھائیے، کپڑے دیجئے، کپڑے دھوئیں گے، تھکے ہوئے ہو میں تمہارے پاؤں دباتا ہوں۔ اب یہ جذبہ کیوں نہیں کہ لوگ سیلاب میں در بے در گھوم رہے ہیں اور مر رہے ہیں؟ لوگ اسلام آباد، کراچی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، غریب نے کھانا کھایا کہ نہیں، لباس ہے کہ نہیں، چھت ہے کہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہی لوگ جب کربلا جاتے ہیں بدل جاتے ہیں۔ مطلب کربلا 40 انسان کو رنگ حسین میں ڈھال دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں 40 حکومت امام زمانہ کی ایک جھلک ہے، غور کرنا۔ 40 میں جو مزاج دیکھ رہے ہو، جب امام کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا کے لوگوں کا مزاج ایسا بن جائے گا۔ تب ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ہاتھ میں سونا چاندی لے کر گلیوں میں گھومے گا، ہے کوئی مجھ سے زکوٰۃ لینے والا؟ کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ کوفے سے ایک عورت پورے بدن پہ سونا پہن کر گلیوں سے چلے گی، کوئی جوان اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے امام؟ وہی جو 40 کی جھلک ہے نا، لوگوں کا مزاج بدل جائے گا، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ۔ کہ 40 کے دنوں میں کئی سال پہلے جب بم بلاسٹ ہوا تھا، کوئی پلر تھا 99 اس پہ، تو ایک بندہ جو اپنے بچوں کے ساتھ مرحوم ہو چکے ہیں، وہ ریٹائرڈ فوجی تھا، اس کے 2-3 بچے تھے، تو بچے 1-2 بوتھ پیچھے تھے، والد آگے تھا۔ جیسے بم بلاسٹ ہوا تو یہ بڑے ڈرے کہ ہمارے بابا آگے تھے، اور دوڑے دوڑے پہنچے، کیا دیکھا ان کا باپ زمین پہ پڑا ہوا ہے، کوئی چہرے پہ پریشانی نہیں۔ اور جب نیچے دیکھا، نیچے دھڑ سے دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھی، اور بچے رو کر کہنے لگے کہ بابا کو ہاسپٹل لے جاؤ، ہاسپٹل لے جاؤ۔ لیکن باپ نے اپنے دوست کو کہا کہ میرے بچوں کو جلدی کربلا لے جاؤ۔ کہا آپ بیمار ہوگا؟ نہیں، میری پرواہ نہیں کرو، ابھی آئیں گے، مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا، کربلا میں حسین میرے بچوں کا انتظار کر رہا ہے، ان کی واک کو پورا کرواؤ۔ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہی جذبہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے، ہر بندہ جو آج مجلس میں نا، سب کے دل میں یہ جذبہ، جب یہ جذبہ آئے گا، کون ہے جو غریب رہے، جو اپنا جہیز نکال کے لوگوں کی خدمت کرے؟ پھر ازداد مال، کثرت مال، جمع مال کا تصور ختم ہو جائے گا۔ ہر بندہ غریب کی ایسے مدد کرے گا جیسے کربلا میں حسین مدد کر رہے تھے۔ یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ کیا جذبہ تھا امام حسین کا؟ اپنے لشکر کا پانی حسین نے ہو کے لشکر کو پلا دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ 9 محرم کو میری سکینہ پیاسی رہے گی،
یہ نہیں سوچا حسین تیرے خیمے میں ایک 9 مہینے کا بچہ بھی ہے. اسے ایثار کہتے ہیں، از خود گزشتگی، کہ اپنی پرواہ نہ کر کے کسی اور کے پیاس کی پرواہ کی جائے. کہتے ہیں پورے لشکر کو حسین نے پانی پلایا، ایک سپاہی جو بالکل آخر میں آ رہا تھا. دیکھیے تربیت اہل بیت کتنی ہے. آج کہتے ہیں دشمن علی کو بھی مانو، علی کو بھی مانو. میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں انسان کی تربیت سے پتہ چلتا ہے انسان کا مزاج کیا تھا. علی نے تربیت کر کے معاشرے کو حسن و حسین دیا، علی کے دشمن نے تربیت کر کے معاشرے کو یزید دیا. تربیت بتاتی ہے نا. حسین نے اکبر دیا، حسن نے قاسم دیا، علی نے عباس دیا، زینب جیسی بیٹی دی. آؤ دیکھو تو صحیح اہل بیت کا گھرانہ ایسی تربیت صرف علی ابن ابی طالب نہیں، یکے دیگر یہ پورا گھرانہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرتا تھا کہ معاشرہ، ارے صرف اپنے بچے نہیں، کوئی کنیز بھی ان کے گھر میں چلی جائے نا تو وہ فضہ بن کے باہر نکلتی تھی، کوئی قمبر بن کے، کوئی محسن تمار بن کے. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے جو بتاتا ہے کہ شرف و کمال و کرامت انسانی یہ ہے. انسان تب بنتا ہے جب اپنے وجود کی تربیت کو بلند کرتا ہے، جب اس کا اخلاق آسمان کے عروج پہ پہنچتا ہے، تب یہ ناز کر کے بول سکتا ہے خدا میں انسان ہوں اور میں نے انسان ہونے کا حق کیا کر دیا، ادا کر دیا. فرمایا آخر میں ایک سپاہی آ رہا تھا اونٹ پہ، زرہ پہنی ہوئی، شدید گرمی. راوی کہتا ہے حسین نے اس کو دیکھا یہ دور سے آ رہا ہے. آگے گئے اور اسے کہا کہ اے بھائی، اے عرب بھائی، نیچے آ، کہیں پیاس تجھے مار نہ دے. کہتے ہیں شدت تھی اس کے اوپر پیاس کی. یہ لشکر ہور کا ایک سپاہی تھا جو رہ گیا تھا پیچھے. اس نے حسین کی آواز کو نہیں سنا، شدت پیاس سے اس کے اوپر غنودگی تاری تھی، کبھی ادھر ڈھل رہا تھا کبھی ادھر. کہ پھر حسین نے اس کے اونٹ کو مہار پکڑی اور اس کے اونٹ کو بٹھایا، کہ پانی پی. کہ پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کہ حسین مولا نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا، تب جا کے اسے ہوش آیا. اور تاریخ لکھتی ہے یہ وہی تھا جس نے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا. ایک طرف شرف انسان اور کمال انسان، دوسری طرف انسان کی گراوٹ. کربلا 2 آئینوں کا نام ہے. ایک آئینہ کرامت انسانی کو بیان کر رہا ہے، ایک آئینہ ذلت انسانی کو بیان کر رہا ہے. حسین نے اصغر کی شہادت کے بعد دنیا کو پیغام دیا کہ حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ حیوانوں سے پستر مخلوق کے ساتھ تھا. کہ رسول کا حکم ہے کسی پیاسے پر بھی پانی بند نہ کیا کر، لیکن 6 مہینے کے بچے پہ پانی بند کر دیا جائے. فرمایا ہم اہل بیت یہ چاہتے ہیں تجھے کرامت انسانی عطا کی جائے. کئی واقعات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی کرامت کا، لیکن یہ واقعہ آج سنیے ربط مصیبت کے لیے. فرماتے ہیں کہ چند ایرانی زائر جب اربعین پہ گئے تو ہر بندہ کہہ رہا تھا آپ میرے گھر آئیے اور آ کر کھانا کھائیے، ہم آپ کے کپڑے دھوئیں، ہم آپ کے پاؤں دبائیں. کہہ رہے ہمیں پہنچنا تھا بہت جلدی کربلا، تو ہم سب سے معذرت کر رہے تھے. ایک گاؤں سے گزرنا ہوا تو ایک بوڑھے نے ہمیں پکڑ لیا، لیکن یہ بوڑھا جس طرح رو رہا تھا ہم نے کسی کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا. آنسو نہیں، گویا آنکھوں سے آنسوؤں کا فوارہ بہ رہا تھا، اور اتنی شدت سے اس کے آنسو نکل رہے تھے ہمارے چہروں پہ اس کی چھینٹیں لگ رہی تھی. کہ بس ایک رات آ جاؤ، نہیں تو ایک رات کا کھانا میرے گھر میں کھا لو، میں بس حسین کے زائر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہ بوڑھا تھا 70 سال کا بوڑھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بوڑھے کوئی بات نہیں. اس کے گھر آ گئے. کہ جیسے اس کے گھر آئے تو اس کے گھر کی دیوار پہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی، جس تصویر میں ایک عجیب منظر تھا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا. کیا منظر تھا اس تصویر میں؟ ایک قبر کھودی ہوئی تھی اور اس قبر کے باہر ایک تابوت تھا اور تابوت کے اندر ایک میت تھی، اور اس میت کا ہاتھ تابوت سے
باہر نکلا ہوا تھا. میت نظر نہیں آ رہی تھی پر اس کا ہاتھ ہمیں نظر آ رہا تھا. ہم نے کہا یہ کیسی تصویر ہے؟ بوڑھا آیا, کپڑے لے کے ہمارے, کہا بس آدھے گھنٹے میں کھانا تیار ہے, میں آپ کے لیے لاؤں گا. ہم نے کہا اے بزرگ, اے بوڑھے, یہ تو بتا یہ تصویر کیا ہے؟ ہم کافی دیر سے اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تابوت ہے, ایک قبر ہے, اور ایک مردے کا ہاتھ اس تابوت سے باہر نکلا ہوا ہے. کہ اس کا بہت بڑا قصہ ہے, کھانا کھا لو, میں بعد میں سناؤں. ہم نے کہا نہیں ابھی سناؤ. اب دیکھو مولا کے ظاہر ہو, ابھی سنو کہ شاید منقلب ہو جاؤ, رونے لگو. میں نہیں چاہتا حسین کا ظاہر روتے ہوئے کھانا کھائے. مولا کے ظاہر ہو, کھانا کھاؤ, سکون سے بتاؤں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, کہ کھانا کھا لیا. ہم نے کہا اب بتا, کہ یہ جو قبر دیکھ رہے ہو یہ میری قبر ہے, یہ جو تابوت دیکھ رہے ہو یہ میرا تابوت ہے, یہ جو میت جو اس کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ بھی میری میت ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ ایسے نہیں دیکھو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں, میں حسین کی دعا سے زندہ ہوا ہوں, مر گیا تھا. کہ بوڑھے بتا تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ اس گاؤں کا سب سے بڑا فاسق, فاجر, گنہگار, بدکار میں شخص تھا. اس پورے گاؤں سے پوچھ لو, مجھ سے بڑا فاسق اس گاؤں میں کوئی رہتا نہیں تھا. میرا نہ حسین سے لینا نہ دینا, میرا کام چوری کرنا, ڈاکے ڈالنا, فسق و فجور. مجھے نہیں یاد زندگی میں وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہ کیا ہو. کہ 40 کے دن آئے, میں نے دیکھا کربلا میں بڑی رش, نجف سے لوگ پیدل آ رہے ہیں صدام کے بعد, اتنا رش اتنا. میں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے, جاؤں گا ان ظاہروں کے بیچ میں, کسی کا بٹوا ماروں گا, کسی کا موبائل اٹھاؤں گا, میرا کیا لینا دینا, یہ کس کے ظاہر ہے. کہتے آیا اس روڈ پہ, دیکھا رش لوگوں کا, اور لائن سے موقب لگے ہوئے, سبھی نے کوئی کھانا دے رہا ہے, کوئی چائے دے رہا ہے, کوئی کیا دے رہا ہے. میں نے کہا عجیب لوگ ہیں, اتنی خدمت, وہ بھی فری میں, کوئی چائے کوئی کھانے, اور منتیں کر رہے ہیں تو کھا لے. دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ انسان کا مزاج ایسا بن جائے کہ سارے سخی بن جائیں علی کی طرح. سخاوت علوی 40 میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے, کرامت اہل بیت, صفات خداوندی 40 میں آپ کو نظر آتی ہیں. انسان کا وجود کرامت کے اوج پہ پہنچتا ہے ان 6-7 دنوں میں. یہ جھلک ہے حکومت امام زمانہ کی. کہتا ہے میرا دل کیا کہ میں چائے پیوں, عربی قہوہ پیوں. تو ایک سبیل لگی ہوئی تھی اور دھڑا دھڑ ظاہروں کو چائے پہ چائے, چائے پہ چائے, چائے پہ چائے. میں بھی جا کے اس موقف پہ کھڑا ہو گیا. میں نے چائے پینا چاہیے تو اس موقف پہ جو جوان تھا وہ مجھے جانتا تھا کہ میں چور ہوں, میں فاسق ہوں, میں فاجر ہوں. کہ چائے کو یہیں پہ رکھو اور آگے چلے جاؤ. پتہ نہیں پھر تو چوری کرنے آیا ہے, کسی امام کے ظاہر کی کوئی چیز چوری نہ کر لے, نکل جا یہاں سے چور کہیں کے. کہ بہت برا لگا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آگے دوسرا موقع ہے وہاں سے پی لوں گا. اب آگے بڑھنا چاہتا تھا. اس موقع میں ایک بزرگ بیٹھا تھا جو ایسے لگتا تھا انجمن کا ہیڈ ہے. اس نے میرے چہرے کو دیکھا, سمجھ گیا اس جوان کی بات مجھے بری لگی ہے. اس نے مجھے بلایا کہ بات تو سنے. میں نے کہا جی. کہ دیکھو سارے بچے یہاں کام کر رہے ہیں, حسین کے ظاہروں کی خدمت کر رہے ہیں, تم ہاتھ نہیں بٹاؤ گے. میں سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیا جواب دوں. میں نے کہا کیا کروں بتائیے, جو بھی کام ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے تو نہ نہیں بولا, میں بھی تو اسی گاؤں کا ہوں. کہ ٹھیک ہے دیکھو لوگوں کو نظر دے رہے ہیں امام حسین کی, سبیل پلا رہے ہیں, چائے کی, چینی ختم ہو گئی ہے, 2 کلو چینی تو لے کر آ. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہ تھوڑا تھوڑا گیا دکان سے 2 کلو چینی لی. واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک موقف تھا, وہ دوسرا موقف تھا جو چائے دے رہا تھا. میں نے کہا چلو یہاں سے چائے پی لوں. آگے اس نے چائے نہیں پلائی تو میں نے وہاں چائے پی اور جو چینی تھی ٹیبل پہ رکھی. تو وہ جو بندہ وہاں پہ چائے دے رہا تھا اس نے وہ چینی اٹھائی. کہ امام کا ظاہر چینی لے کر آیا, ہماری چینی ختم ہو گئی تھی. اب میں اس کو بول نہیں پایا چینی آپ کی نہیں ہے, چینی میں نے اگلے موقف کے لیے لی ہے. لیکن اس نے سمجھا کہ چینی ختم ہو گئی, یہ بندہ ہمارے لیے چینی لے کر آیا. اس نے اٹھا لی اور چائے میں ملا لی کہ بھائی چینی ختم ہو گئی, یہ لے کر آیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, دوبارہ جاتا ہوں, 2 کلو لیتا ہوں.
جا کے اس موقف کو دیتا. اب کہتا ہے جب چینی لینے جا رہا تھا، قضاء الہی پوچھ کے نہیں آتی، موت کب آئے کس کو کیا پتا، بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے، چلتے چلتے آ جاتی ہے. کہ جیسے 2 کلو چینی لینے جا رہا تھا، اچانک سینے میں تکلیف ہوئی اور میں زمین پہ گر پڑا. جیسے گرا تو میں نے دیکھا میری روح میرے بدن سے خارج ہو گئی اور میرا بدن زمین پہ پڑا ہوا. لوگ دوڑے دوڑے آئے، کیا ہوا کیا ہوا، پانی لگایا، پانی پلایا، چیک کیا کہ بندہ تو مر چکا ہے. کون ہے پتا چلا، میرے گھر سے کچھ لوگ آئے، میرا جنازہ لے کر گئے. سارا منظر دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا تھا خواب ہے. غسل دیا میں نے دیکھا، کفن دیا میں نے دیکھا، جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کیونکہ میں سب سے بڑا فاسق تھا. مشکل سے 4 لوگوں نے مجھے کندھا دیا، قبرستان میں قبر کھودی، بالکل اس تصویر کی طرح اس قبر کے ساتھ میرے تابوت کو رکھا گیا. میں نے کہا بس اب تیرا کام تمام ہو گیا، اب واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، تو سچ مچ مر چکا ہے. کہا کہ بس جنازہ اتارنے کی دیر تھی، اتنے میں نے دیکھا 2 عذاب کے فرشتے ہاتھ میں گرز لیے، عجیب سی ہیبت ان کے وجود میں ہے، بس منتظر تھے مجھے قبر میں اتارا جائے، قبر کا دہانہ بند کیا جائے اور یہ میرے اوپر عذاب کرنا شروع کر دیں. کہ ان کو دیکھتا تھا تو ہیبت آتی تھی، دیکھنے سے میرے وجود میں خوف آتا تھا، دیکھنے سے میرے وجود میں کپکپاہٹ آتی تھی. اتنا خوف کہ میں جس کو بیان نہیں کر سکتا. ان کے چہروں میں خوف، ان کے لہجے میں خوف، ان کی نگاہوں میں خوف، پورا خوف میرے وجود کو جکڑ چکا تھا. اب میں کانپ ہی رہا تھا، اتنے میں ایک میٹھی سی آواز میرے پیچھے سے آئی اور اس نے ملائکوں کو مخاطب کیا، اے عذاب کے فرشتوں، میرے دوست کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ مڑ کے دیکھا تو کہتا ہے میرا مولا حسین ابن علی تھا. امام حسین کہتا ہے ان میں ہیبت تھی، حسین میں ہیبت نہیں تھی، لیکن عجیب سا غم تھا کہ جیسے جیسے وہ آتے جا رہے تھے ایک غم میرے وجود کو پکڑتا جا رہا تھا، پکڑتا جا رہا تھا. اور ملائکوں نے کہا کہ آقا حسین آپ کا دوست جس نے پوری زندگی آپ کی مخالفت کی، اس کے وجود سے ہمیں ذرہ برابر آپ کے کردار کی خوشبو نہیں آ رہی. امام نے کہا اگر میرا دوست نہ ہوتا تو میری سبیل پہ 2 کلو چینی نہ دیتا. دوست ہے میرا. کہ مولا گناہ بہت ہے، جملہ سنیے، کہ مولا گناہ بہت ہے. امام نے کہا اس نے 2 کلو چینی دی تھی، اس 2 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے ہر دانے کے برابر ایک گناہ بخش دیا جائے. ملائکوں نے کہا مولا حساب ہو گیا، اب بھی اس کے گناہ زیادہ ہے. کہا 2 کلو دی تھی اور 2 کلو لینے کی نیت کی تھی، وہ بھی کم کیے جائیں. کہا وہ بھی کم کیے. کہ مولا اب بھی زیادہ ہے. حسین نے کہا اب جتنی چینی کی ضرورت ہے حسین اپنی جیب سے بھرنے کے لیے تیار ہے. کہ مولا جو آپ کا حکم. کہ ایک نگاہ حسین نے مجھے دیکھا کہ گناہ تیرے بہت ہیں، ہم تجھے مہلت دیتے ہیں، پلٹ کے جا. پھر واپس ایسا بن کے آ جیسے حر ہمارے پاس پلٹ کے آیا تھا. کہ بس تابوت میں روح پھر بدن میں داخل ہوئی اور آج میں 70 سال کا ہو گیا. مجھے احساس ہوا کہ حسین کے ظاہر کی خدمت کا ثواب اتنا ہے کہ خدا انسانوں کی گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہی خدمت وہی انسان کرتا ہے جو انسان تربیت یافتہ. اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کیا. کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے، تاکہ قیامت کے دن ہماری نسلیں اہل بیت کو سرخرو کریں اور تربیت پائیں. وقت بہت ہو چکا، دلوں کو کربلا لے کر چلیں.
اور سلام کریں اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو ثواب زیارت امام حسین نصیب کرے۔ اور مگر خلوص سے دل سے کوئی مجھ حسین کو سلام کرے، اور خلوص کی نشانی یہ ہے کہ سلام کرتے ہوئے اگر اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو سمجھنا یہ تیرے آنسو نہیں، حسین نے تیرے سلام کا تجھے جواب دیا۔ دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کریں اور اپنے مظلوم امام کو سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین کی صدا بلند وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن بلند آواز وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ آوا شیرازی کہتے ہیں اگر شیعہ اتنا سنے اس کے رونے کے لیے کافی کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار کجا زینب کجا شام کا بازار، کہاں زہرا کی بیٹی کہاں شام کا بازار، جن بیویوں کے جنازے بھی رات میں اٹھائے گئے انہی کی بیٹیوں کو دن میں بازاروں میں لایا گیا۔ یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھا گیا تھا۔ حجت خدا اپنی زبان سے مسائل بیان کر محرم کے مہینے میں ہر نوح خان کا نوحہ سنتے ہو، لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنا کرو۔ زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ
جن کا رنگ بدل درگاہ قدیمی مومنوں امام نے یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدل رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا جیسا سکینہ کے رخساروں کا رنگ کربلا میں تھا ویسا رخساروں کا رنگ شام کے زندان میں نہیں تھا اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے جن پہ ابن زیاد چھڑے مارا تھا لیکن ایک سلام میں بھی دینا چاہوں گا میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے او اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹے گردن نہ دکھائے اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے 40 سال امام زین العابدین خون روتے رہتے 40 سال کم وقت نہیں ہوتا جب بھی کوئی آتا تھا مولا کیوں اتنا روتے ہیں رو کر کہتے تھے اشام 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 غیرت مند لوگ امام سجاد کی مظلومیت کو سمجھ سکتے یہ غیور امام کبھی یہ نہیں کہا کربلا 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 جب بھی روتے تھے کہتے تھے شام شام کا بازار شرابی کا دربار مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ شام گئے جو نہیں گئے اللہ انہیں ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت نصیب کرے میں زندگی میں ایک مرتبہ شام گیا جب میں شام کی بازار سے گزرا میں نے زینبیہ میں بی بی زینب کو دیکھا بی بی کے روزے کو مخاطب کیا میں نے کہا بی بی زینب میں شام کی بازار سے ہو کے آیا ہوں بی بی خدا کی قسم آج بھی کوئی شریف اس بازار سے نہیں گزر سکتا مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزری ہوگی 40 سال خون روتے رہے کسی نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے پھر اتنا کیوں روتے ہیں پانی کو دے کر روتے ہیں کسی کی شادی میں گئے روتے ہیں مولا اتنا روتے کیوں ہیں شہادت تو آپ کا ورثہ ہے امام نے فرمایا اے پوچھنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا جبکہ یوسف زندہ تھا یعقوب اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ آنکھوں کی بینائی چلی گئی اے مجھ پہ اعتراض کرنے والے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا پر میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف مار گئے او میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے او میرے علی اصغر کے گلے میں تیر لگا
لیکن تو نے صحیح کہا شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن تو نے زین العابدین کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ یہ بتا اکبر کا جانا میرا ورثہ تھا، عباس کے بازوؤں کا کٹنا میرا ورثہ تھا، لیکن کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ او شرابی کے دربار میں جانا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا۔ پورے بازار کو پتا تھا جب مولا بازار میں جاتے گوشت والے اپنے گوشت پہ کپڑا رکھ دے کہیں زین العابدین کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ ایک دن گوشت والا کپڑا رکھنا بھول گیا، جیسے مولا کی نگاہ پڑی رو کے کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پردیسی بابا۔ کسائی دوڑتا ہوا آیا، مولا معاف کریے گا مجھے پتا نہیں تھا بازار میں آنے والے۔ امام نے کہا کسائی مجھے یہ بتا جب تو نے اس حیوان کو ذبح کیا تھا کیا تو نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہ مولا مسلمان میں نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے رو کے کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا 3 دن کا پیاسا بابا، اور تو نے حیوان کو پانی پلایا لیکن ظالم نے میرے بابا کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا۔ اگلے جملے نے کسائی کو بھی رلا دیا کہ کسائی یہ بتا جب تو نے حیوان کو ذبح کیا کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں؟ کہتے مولا مجھے پتا ہے جب گلا کاٹا جاتا ہے چھری کو تیز کیا جاتا ہے تاکہ حیوان کو تکلیف نہ ہو۔ پھر سر سے میرے مولا نے امامہ اتارا، رو کر کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا، او ظالم نے خنجر کند سے میرے بابا پہ کئی وار کیا تھا۔ اب یہ میرے استاد پڑھا کرتے شمر نے کئی ضربتیں چلائی، مختلف روایت کچھ روایات میں ظالم نے 8 ضربتیں چلائی۔ کہ انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، ملائک موجود ہیں۔ کہ جب پہلی ضرب چلی آدم نے کہا میرے لال میں نہیں دیکھ سکتا، دوسری ضرب چلی نوح نے کہا حسین یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ضربتیں چلتی رہی، انبیاء منہ پھیرتے رہے۔ ابراہیم نے کہا میرے لال یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ رسول خدا نے کہا حسین یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مولا علی نے کہا میرے لال یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسن نے کہا حسین یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کہ سب نے اپنا منہ پھیر لیا۔ امام حسین کی آواز آئی مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ کالے برقعے میں بی بی آئی، اپنے دامن کو پھیلایا، آجا میرے لال حسین، او میری بی بی کہاں کہاں جاؤ گے؟ کبھی کربلا، کبھی کوفے کا بازار، او کبھی شرابی کا دربار۔ قضائے کیا تو نے پانی پلا؟ جی میرے مولا۔ کیا تو نے چھری کو تیز کیا؟ جی میرے مولا۔
آخری سوال نے پورے بازار کو رلا دیا۔ یہ وصیت امام زین العابدین کے اپنے شیعوں کو جب عید پہ حیوانوں کی قربانی کیا کرو، اس وصیت پہ ضرور عمل کیا کرو۔ امام نے کہا قصائی یہ بتا، جب تو حیوان کو ذبح کر رہا تھا کوئی اور حیوان تو تجھے نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہتا ہے مولا نہیں، میں نے اندر جا کے اسے ذبح کیا۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے آئے میری پھپھی نائنا، وہ 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی اور شمر بابا کے سینے پہ سوار تھا۔ پروردگار تجھے بی بی زینب کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے امام زین العابدین کے دکھوں کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آواز و انصار میں شریک فرما۔ پروردگار ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو قبر کی پہلی رات امام حسین کی شفاعت